السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ڈاکٹر مہدیاز ہومیوپیتھک اینڈ ہوم ریمیڈی۔ جیسا کہ آپ نے میری پہلی ویڈیو میں دیکھا ہوگا جس میں نے آپ کو ہومیوپیتھک میڈیسنز کا استعمال بتایا تھا مسکیریج سے، DNC سے بچنے کے لیے اور نارمل ڈیلیوری کے لیے۔ یہ وہ پورا ایک پریگنینسی ہومیوپیتھک میڈیسن کورس تھا جس کے استعمال سے آپ مسکیریج سے بچ سکتی ہیں، آپ DNC سے بچ سکتی ہیں اور آپ کے بچے کی ہیلتھ کافی اچھی ہونے والی ہے اس ادویات کے استعمال سے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کس طرح سی سیکشن سے بچ سکتی ہیں۔ آج اس ویڈیو کا یہ سیکنڈ پارٹ ہے جس میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ گھر رہ کے کن چیزوں کا استعمال کر سکتی ہیں اور کن چیزوں کو اوائڈ کریں اپنے مسکیریج سے بچنے کے لیے اور DNC سے بچنے کے لیے، اور کس طرح کون سی چیزوں کا استعمال کر کے ایکسرسائز کر کے آپ نارمل ڈیلیوری کی طرف جا سکتی ہیں، اور کس طرح گھر رہ کر آپ کن ٹپس کے ذریعے اپنے بچے کی ہیلتھ اچھی رکھ سکتی ہیں۔ تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم آپ کو کم سے کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ معلومات دے سکیں اور آسانی سے معلومات آپ تک پہنچ سکے۔ کرنے سے پہلے میں آپ کو کہوں گی کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، کیونکہ یہ ہماری کافی زیادہ حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ کتنا پیار آپ ہمیں دیتے ہیں۔ تو چلے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو مسکیریج سے بچنے کے لیے جو سب سے اہم بات ہے، جو سب سے قابل غور چیز ہے، وہ ہے پریگننٹ لیڈی کی خوراک۔ وہ کیا کھاتی ہیں، کب کھاتی ہیں، کتنا کھاتی ہیں، اس کا انحصار اپنی مدر کی ان چیزوں پہ کافی زیادہ ہوتا ہے۔ جتنے اچھے سے آپ اپنی خوراک کا خیال رکھیں گے اتنی ہی اچھی آپ کے بچے کی صحت ہوگی۔ تو آپ نے کیسی خوراک لینی ہے جو آپ کے بچے کی صحت کے لیے اچھی ہے اور کن خوراک سے بچنا ہے۔ سب سے پہلے ہم خوراک کے بارے میں بات کریں گے، پھر ہم ڈیلی روٹین کے بارے میں بات کریں گے، وہ کیسی ہونی چاہیے کہ آپ مسکیریج سے بچ سکتی ہیں، اور آپ کی مینٹل ہیلتھ، ایموشنس ہیلتھ کیسی ہونی چاہیے جو آپ کو مسکیریج، DNC ان چیزوں سے بچائے گی۔ دین ہم فردر نارمل ڈیلیوری کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ کیسے ایکسرسائز کر سکتے ہیں آپ، یا ایکسرسائز کون سے منتھ میں آپ کو سٹارٹ کرنی چاہیے اور کن چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے جو نارمل ڈیلیوری کی طرف آپ کو لے کر جائے گا۔ تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں خوراک کی، تو خوراک کا لینا یہ ہماری، اور خوراک جو پریگننٹ لیڈی کی خوراک ہے وہ 70 to 90 آپ کہہ لیں، 90 سے 100% وہ آپ کے بچے کی صحت پہ اثر خوراک کھانی ہے آپ نے، لینی ہے جن میں فولک ایسڈ انریچڈ فوڈ ہوں اور کیلشیم انریچڈ ہوں۔ فولک ایسڈ کن میں ہوتا ہے؟ فولک ایسڈ سپینچ میں ہوتا ہے، سٹرس فوڈز میں ہوتا ہے۔ وہ والی سٹرس فوڈز جو ہیں وہ فولک انریچڈ ہوتی ہیں، تو آپ کو ان کو ڈیلی لینا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ کیلشیم کن میں ہوتا ہے؟ کیلشیم جو ہے بنانا میں ہوتا ہے، ملک میں ہوتا ہے، یوگرٹ میں ہوتا ہے۔ تو آپ کو ان چیزوں کو اپنی ڈیلی روٹین میں ڈالنا چاہیے کہ آپ نے یہ چیزیں کھانی ہیں اور یہ چیزیں لینی ہیں۔ اور آپ نے کن فروٹ سے، کن فوڈ سے بچنا ہے، تو آپ نے ان کوکڈ فوڈ نہیں کھانی، آپ نے جنک فوڈ نہیں کھانی۔ اور پاکستان میں زیادہ تر لوگ، زیادہ خواتین اسموکنگ یا ڈرنکس تو نہیں کرتی، لیکن پھر بھی وہ خواتین جو کرتی ہیں ان کو اس چیز کو بالکل ہی ختم کر دینا چاہیے اپنی پریگنینسی کے دوران، اور اپنی ایک ہیلدی روٹین سٹارٹ کرنی چاہیے، ہیلدی فوڈ سٹارٹ کرنی چاہیے۔ اب آپ نے را ملک نہیں پینا، آپ نے ان کوکڈ فوڈ نہیں لینی، آپ نے فروٹ کھانا ہے۔ ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے آپ نے اپنی خوراک کا۔ آپ نے ایسی خوراک کھانی ہے جس سے آپ کا HB لیول جو ہے وہ مینٹین رہے، آپ کا HB جو ہے بیلنس رہے۔ آپ نے ہر وہ چیز کرنی ہے جس سے آپ کی لائف بیلنس رہے۔
آپ کی روٹین بیلنس رہے. اگر آپ نے کھانا ہے, آپ کی نے اپنی روٹین میں یا اپنے کھانے میں کسی بھی چیز کی زیادتی نہیں کرنی. یہ نہیں کہ آپ زیادہ ٹائم تک بھوکا رہ رہی ہیں یا زیادہ کھا رہی ہیں یا کوئی بھی ایک چیز آپ زیادہ لا رہی ہیں. آپ نے ہر ایک چیز کو بیلنس میں رکھنا ہے. جو فروٹس نہیں کھانی ان میں پپایا ہے, پائن ایپل ہے, اس طرح کی چیزیں جن سے مس کیریج کے چانسز بڑھ جاتے ہیں, وہ آپ نے نہیں کھانی اپنی ارلی پریگنینسی میں. ارلی پریگنینسی میں فرسٹ ٹرائمیسٹر آتا ہے جس میں 3 منتھ ہوتے ہیں. تو اگر ہم بات کریں اب ڈیلی روٹین کی, ڈیلی روٹین میں آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کی ایک پراپر روٹین ہونی چاہیے کہ آپ اس ٹائم اٹھ رہی ہیں, آپ ایک پراپر سلیپ لے رہی ہیں. آپ کے کھانے کا ٹائم جو ہے وہ آپ نے سیٹ کرنا ہے کہ آپ نے کتنی دیر بعد کھانا کھانا ہے اور کتنا کھانا ہے, کتنے انٹرول کے ساتھ کھانا ہے کہ آپ کو ایسیڈیٹی نہ ہو اور آپ آسانی سے کھا سکیں. اور کتنا واٹر انٹیک لینا ہے. واٹر انٹیک is too much important in pregnancy for your health, for your baby's health and for normal delivery. آپ جتنا آپ پانی لیں گے, واٹر انریچڈ فوڈ لیں گے, اس سے آپ کا ایمنیوٹک فلوئڈ کا لیول جو ہے وہ بیلنس رہے گا, وہ پراپر رہے گا, وہ کم نہیں ہوگا. تو آپ نے ارلی پریگنینسی میں زیادہ جھکنے والے کام نہیں کرنے جس سے آپ کے نیچے پریشر پڑے, تو آپ نے وہ والے کام نہیں کرنے. اپنی ارلی پریگنینسی میں زیادہ موومنٹس اوپر نیچے کی یا بہت زیادہ سیڑھیاں نہیں چڑھنی. کئی گھروں میں انسان فرسٹ فلور میں رہتا ہے, ڈیلی آنا جانا لگا رہتا ہے, لیکن وہ ایک ہی ٹائم آ جائیں. زیادہ سیڑھیاں نہیں چڑھنی چاہیے ارلی پریگنینسی میں. باڈی موومنٹ جو ہے بہت زیادہ رینڈملی نہیں ہونی چاہیے, اس کو تھوڑا احتیاط سے موو کرنا چاہیے. تو ڈیلی روٹین میں آپ نے اپنی ایک پراپر سلیپ لینی ہے, پراپر آپ کے کھانے کا ٹائم ہونا چاہیے. آپ نے ڈیلی 1/2 آور واک کر لیں اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے. اور اگر ہم بات کریں اب ایموشنز کی, ایموشن ہیلتھ, مینٹل ہیلتھ بہت ضروری ہے پریگنینسی میں, کیونکہ پریگنینسی کے دوران ایک خاتون جو ہیں اس کو موڈ سوئنگز ہوتے ہیں, ان کے موڈ میں کافی چینج آتا ہے. اور اس کی بیٹر ہیلتھ کے لیے جو اس کے ارد گرد کے لوگ ہیں, جن سے اس کا تعلق ہے, اس کا رشتہ ہے, ایک بہت اہم رشتہ ہے, جس گھر میں وہ رہتی ہے, اس گھر کے جو رہنے والے ہیں, ان سے یہی گزارش ہے کہ آپ اس دوران اس کا بھرپور ساتھ دیں. اس کی پریگنینسی کے ساتھ ساتھ آپ اس کی دماغی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں, کیونکہ اس کو موڈ سوئنگز ہونے ہی ہیں. لیکن اس کی ایموشنز کو کنٹرول آپ نے کرنا ہے, اس کا ساتھ آپ نے دینا ہے. اس کو کسی بھی طرح سے وہ چیزیں نہیں کہنی یا وہ باتیں نہیں کہنی جس سے وہ ڈپریسڈ ہو جائے, کیونکہ اس حالت میں موڈ سوئنگز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور انسان کے بس میں زیادہ کوئی بات نہیں ہوتی, تو وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں رکھ سکتی. تو لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ ان کا ساتھ دیں بھرپور, اور ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں, تاکہ ان کے ایموشنز جو ہیں, ان کے جو ایکسائٹمنٹ یا ان کے جو خدشات ہیں, اور ان کو کوئی بھی ایسی پریشانی نہ دی جائے جس سے ان کا ہارمونز لیول جو ہیں وہ امبیلنس ہو جائیں اور وہ مس کیریج کی طرف چلی جائیں. یہ تو بات ہو گئی ہے مس کیریج کی کہ آپ کس طرح مس کیریج سے گھر رہ کر بچ سکتے ہیں یا کیا فوڈ کھا سکتے ہیں, اور آپ کو وہ ڈیلی واک کرنی چاہیے. اگر اب ہم بات کریں گے نارمل ڈیلیوری کی, تو نارمل ڈیلیوری آپ کس طرح گھر رہ کر اچیو کر سکتی ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے جب اپنی ایک پراپر روٹین اپنائی ہوئی ہے تو وہ آپ کی لاسٹ منتھ تک جائے گی.
لاسٹ منتھ میں آپ نے زیادہ چلنا ہے. ایکسرسائز ایک پراپر نارمل ڈیلیوری کی ایکسرسائز ہوتی ہے جس کے یوٹیوب پہ کافی ویڈیوز ہیں, تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی ایکسرسائز کرنی چاہیے. یہ ایکسرسائز ان لوگوں کے لیے ہے جو نارمل ڈیلیوری چاہتے ہیں. نارمل ڈیلیوری تو ہر کوئی چاہتا ہی ہے, لیکن کن لوگوں نے اس چیز سے اوائڈ کرنا ہے؟ وہ لوگ جن کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے یا جن کو ڈائبٹیز ہے, تو وہ یہ ایکسرسائز یا نہ کریں, کیونکہ وہ آلریڈی انڈر میڈیکیشن ہوں گی, وہ کوئی نہ کوئی میڈیسنس کھا رہی ہوں گی, تو ان کو ڈاکٹر نے ریسٹ کا یا احتیاط کا آلریڈی کہا ہوگا. تو اس لیے یہ ویڈیو ان خواتین کے لیے نہیں ہے جن کو بلڈ پریشر یا ڈائبٹیز جیسے مسائل درپیش ہوتے ہیں. تو اگر ہم بات کریں آپ نے نارمل ڈیلیوری کے لیے کرنا کیا ہے, ایٹ دا اسٹارٹ آف 9th منتھ آپ نے 1 گلاس دودھ لینا ہے. دودھ میں آپ نے 1 چمچ دیسی گھی ڈالنا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے بادام اور پستہ یہ گرائنڈ کر کے رکھ لینے ہیں, جو آپ نے 1 کپ ڈیلی لینا ہے. اس سے آپ کے بچے کی ہیلتھ بھی امپروو ہوگی, اور ساتھ ہی ساتھ یہ ان مسلز کو بھی ریلیکس کرے گی جو کہ نارمل ڈیلیوری میں کام آتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک میں آپ کو قہوہ بتاؤں گی جو کہ بہت ہی اچھا ہے, جس کے بہت زیادہ فائدے ہیں نارمل ڈیلیوری میں. نارمل ڈیلیوری کی ایز میں یہ بہت زیادہ کام آتا ہے, اور وہ ہے اجوائن کا قہوہ. اجوائن آپ نے 1 چمچ 1 کپ میں ڈال کے ابالنی ہے. آپ نے 1 چمچ اجوائن لینی ہے اور 1.5 کپ پانی لینا ہے, اور اس کو تب تک ابلنے دینا ہے جب تک وہ 1 کپ رہ جائے, اور پھر اس کو آپ نے فلٹر کر کے پی لینا ہے. تو آپ نے یہ کب لینا ہے؟ اگر آپ کی 9th منتھ اسٹارٹ ہو گیا اور آپ کو irregular پینز ہو رہی ہیں کہ آپ کو پراپر لیبر پین نہیں ہو رہی, تو آپ نے یہ قہوہ لے لینا ہے. اس قہوے کے لینے سے وہ اگر جو آپ کی فیک لیبر پین ہے وہ ختم ہو جائے گی, لیکن اگر آپ کو ایک پراپر لیبر پین اسٹارٹ ہو رہی ہے تو اس سے آپ کی لیبر پین کا جو انٹرول ہے وہ جلدی سے اسٹارٹ ہو جائے گا, اور آپ نارمل ڈیلیوری کی طرف جا سکتی ہیں. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ کس طرح ہومیوپیتھک ادویات کے استعمال سے اور کس طرح گھر میں رہ کر آپ کن چیزوں کا استعمال کر سکتی ہیں مس کیریج سے بچنے کے لیے, یا پھر کون سی روٹین آپ اپنا سکتی ہیں مس کیریج اور DNC سے بچنے کے لیے اپنی ارلی پریگنینسی میں, اور کس طرح آپ نارمل ڈیلیوری کی طرف جا سکتے ہیں. To subscribe my channel and hit the bell icon to stay tuned for our upcoming videos, and like and share the video. Allah Hafiz.